الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا قوت دس تو پا ختم ہو جائے گی پھر جوانی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو ہم نے مانا
زمانہ اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو، ہے مقدر تو مل جائے تو گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے تو گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سی بلاک الہاس نگر کی اس مسجد میں تقریباً 4 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان سے بچنے کا طریقہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ فتنہ کہتے کس کو؟ فتنہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ شریعت کی روشنی میں فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی اچھی اور بری حالت واضح ہو جائے، انسان اپنے دین کو لے کر کے کتنا سینسیٹیو ہے، انسان کے اندر ایمان کتنا ہے، انسان کے اندر تقویٰ کتنا ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ پرکھنے کے لیے فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایک پیرامیٹر کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ فتنوں میں ثابت قدم رہ گئے تو اسی کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر دین اور ایمان کتنا ہے۔ یہ جو دور اس وقت ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے کا جو دور ہوگا اس میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اٹھائیے جس میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہیں، مدینہ کے ٹیلے کے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن خلال بیوتکم کمواد القطر، اے میرے صحابہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، اس طریقے سے تمہارے گھروں کے اندر طرح طرح کی فتنے آ جائیں گے، طرح طرح کی خرابیاں آ جائیں گی، دین سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں تمہارے گھروں کے اندر پرپنے لگیں۔ بارش ہو رہی ہو، زوردار بارش ہو رہی ہو تو کھڑکی دروازے بند کر دے، تب بھی کچھ نہ کچھ بوچھار اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مثال بھی دی تو بارش کی مثال دی کہ جس طریقے سے بارش تمہارے گھروں کے اندر چلی آ رہی ہے، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں میں پن گئے۔ ایک اور حدیث کو دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں تم عمل کے معاملے میں جلدی کرو، عمل کے معاملے میں سبقت کرو، آگے بڑھو، نیکی کرنے کے معاملے میں تم پیچھے نہ رہو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اتنے فتنے آ جائیں كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات ہو، اور اندھیری رات میں آسمان کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں تو صرف آپ کو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہوں، روشنی کا کوئی سرا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب تم اتنے فتنے دیکھو گے کہ قطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، صبح کوئی انسان مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا دین بدل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔
شام کو ایک انسان مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے اس کا دین اور ایمان پلٹ جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اس کی نظر میں دین اتنا حقیر ہو جائے گا، دین اتنا معمولی ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اور وہ دور آج میرے بھائی ہمارا، پوری اسلامی تاریخ میں یہ دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہماری مسلمان بہنوں کو محبت اور عشق کے جھانسے میں کوئی مبتلا کر کے ان سے ان کے ایمان کا سودا کرے۔ اور اب تو حالات یہ ہے، میرے پاس پرسوں ایک واٹس ایپ آیا، آپ کے ممبئی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، ناگپور میں مسلمان لڑکی ہے، باپ کا نام بھی میں لے رہا ہوں حبیب، باپ کا نام حبیب ہے، لڑکی کا نام صوفیہ ہے، اور شادی کا کارڈ چھپ رہا ہے، اور باقاعدہ غیر مسلموں کے طرز پر اوپر باقاعدہ ان کے جو مذہبی کلمات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، ہمارے ہندو بھائیوں کے، اس کارڈ کے اوپر وہ چھپا ہے، نیچے دلہن کی جگہ صوفیہ بانو لکھا ہے اور دلہے کی جگہ منوہر نام لکھا ہے، اور یعنی انوائٹ کرنے والوں میں لڑکی کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، یعنی لڑکی کا باپ راضی ہے کہ میری بیٹی منوہر کے ساتھ ودا ہو رہی ہے۔ یہ حالات دن بدن سنگین ہو رہے ہیں میرے کو، دین اور ایمان کا سودا۔ ہم نے وہ نیوز بھی دیکھی، اتر پردیش کے کسی علاقے میں راشن کارڈ بنانے کے لیے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی گھر واپسی کرا۔ ان حالات میں ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم فطروں کو جانیں اور فطروں سے ہم کیسے بچیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع بنائیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فطرے کیوں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جب یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے بس اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، جب تم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو اب یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا تو بس دعویٰ کر لینا کافی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تم سے پہلے کی جو قومیں آئیں، تم سے پہلے کے جو ایمان والے آئے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس لیے ڈالتا ہے، یہ فتنے اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے سچے بندوں کو جھوٹے بندوں سے الگ کر دے، سچے اور جھوٹے کا امتیاز ہو جائے، کھرے اور کھوٹے الگ ہو جائیں، جو صحیح اور غلط ہے وہ الگ الگ ہو جائیں۔ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ ان فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ فتنے جو آتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی آزمائش پر کے آتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور شر کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کر کے آپ کی آزمائش لیتا ہے، اور کبھی ضرورت سے زیادہ آپ کے گھر میں کھانا اور آسودگی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ کبھی جھوپڑی میں رہنے والے غریب کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی محلوں میں رہنے والے عرب پتی کو بھی اللہ آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، آسانی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور تنگ دستی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، غربت کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور آسائش کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ ہم خیر اور شر دونوں طریقے سے آزمائیں گے۔ تو فتنے دونوں ٹائپ کے ہوتے ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو شر سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو خیر کی شکل میں آتا ہے۔ انسان بھوکا ہے، اس کا امتحان ہو سکتا ہے، انسان غریب ہے، اس کا امتحان ہو سکتا ہے، مگر انسان جب دولت کما لے تو تب اس کا جو امتحان ہوتا ہے وہ زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ پریشانی میں جو امتحان ہوتا ہے وہ اتنا کٹھن نہیں ہوتا جتنا آسانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بھوکے پیاسے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے صاف صاف بول دیا یا رسول اللہ، اس گھڑی دوپہر میں اگر گھر سے کسی چیز نے نکالا ہے الجو تو اللہ کے نبی بھوک نے نکالا، بھوک سے بے حال ہو کے نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی نکلے، ان دونوں نے حضرت عمر سے سوال کیا تم کیوں نکلے؟ حضرت عمر نے بھی جواب دیا کہ میں بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اور ابو بکر اور عمر یہ تینوں بزرگ ہستیاں، ایک تو اللہ کے پیارے نبی ہیں اور دو ہستیاں وہ ہیں جو صحابہ میں ٹاپ دو ہستیاں ہیں، ٹاپ کی دو ہستیاں ہیں، یہ تینوں لوگ بھوک سے بے حال ہو کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ اب کہاں جائیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں کہ پیارے نبی جب مدینہ میں گئے تھے تو انہی کے گھر مہمان بنے۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے اور یہ کچھ مہمان نوازی کرتے تھے، کچھ خاطر تواضع کرتے تھے اللہ کے نبی کی۔ یہ تینوں ہستیاں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتی ہیں، ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ان کا استقبال کرتی ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کھجوروں کے باغ سے کھجوریں لاتے ہیں، اپنی بکری ذبح کرتے ہیں، گوشت بھون کر کے لاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے تینوں شوق سے کھجوریں کھا رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں اور ابھی اللہ نے اتنا نواز دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی آ جاتی، آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اے عمر، ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بے حال ہو کے گھر سے نکلے تھے اور ابھی دیکھو اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ طرح طرح کی کھجوریں ہمارے سامنے ہیں، یہ تازہ تازہ گوشت ہمارے سامنے ہے، یہ غذا ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا اور اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ میرے بندوں تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کا سوال کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان بنتی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اب آئیے دور حاضر کی اگر ہم فتنوں کی بات کریں تو سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، علامہ ابن تیمیہ نے کہیں لکھا ہے کہ اس امت کے لیے سب سے خطرناک دو ٹائپ کے فتنے ہوں گے، ایک ہوگا شبہات کا فتنہ اور ایک ہوگا شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ، اللہ کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ کرنے لگیں گے، رسول کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے لگیں گے، عذاب قبر کا لوگ انکار کریں گے، صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے، قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کریں گے۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا جو دین کے اندر شک اور شبہے کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس یتساءلون، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، حتی یقالو، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے خلق اللہ کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال کرتے کرتے سوالوں کی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا اور سوال یہاں جا کے ختم ہوں گے کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ آج ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے۔ ابھی کل دربھنگا بہار میں تھا، وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، مجھے ان کے چچا نے کہا کہ تھوڑا سا آپ اس نوجوان کو سمجھا دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ایک ٹائم کی نماز تو چھوڑیے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ اللہ کو